بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی ہوئے تقریباً 2.5-3 مہینے گزر چکے ہیں۔ عبد المطلب کے مکان میں اونٹوں کے کجاوے کسے جا رہے ہیں، ستوؤں کی تھیلیوں کے منہ بند رہے ہیں اور پانی کی چھاگلیں بھری جا رہی ہیں۔ تلواروں کی پھٹی ہوئی نیامیں بدلی گئیں، ترکش میں تیز قسم کے تیر رکھے گئے۔ یہ سفر ہے، پرائے ملک میں جانا ہوگا اور پردیس کو ہر کوئی وطن کے مقابلے میں زیادہ بن سنور کر جاتا ہے۔ عبداللہ جنہیں دولہا بنے چند دن ہوئے ہیں، شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیز رشتہ دار جانے والے کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ یہ سفر سنسان جنگلوں، بیابانوں اور دشوار گزار راستوں سے ہو کر طے ہوگا۔ ابن عبد المطلب مدینہ سے 6 منزل جا کر جو نخلستان آتا ہے وہ خطرناک ہے، وہاں قافلے لٹ جایا کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ قبیلہ غفار کے لٹیروں نے ادھر قیامت مچا رکھی ہے، ہوشیاری کے ساتھ جانا۔ عبداللہ نے اس کے جواب میں اپنی تلوار کی طرف دیکھا۔ یہی تلوار کا دیکھنا کہنے والے کی بات کا جواب تھا کہ قزاقوں اور بٹماروں کا سامنا ہو گیا تو اس تلوار سے ترکی بترکی جواب دیا جائے گا۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ دلیری اور شجاعت میں اپنی نظر نہیں رکھتے، خطرے ان کو ڈرا نہیں سکتے۔ ان کی تلواروں نے بڑے بڑے خطرناک موقعوں پر کعبے کی نگہبانی کی ہے۔ عبد المطلب نے عبداللہ کی پیشانی کو چوما۔ عبداللہ کا سر نیاز آپ جھک گیا۔ بیٹے کی کامیاب واپسی کے لیے دعائیں کی۔ ہونٹوں کے ساتھ سفید داڑھی بھی ہلنے لگی۔ عباس نے نکیل پکڑی۔ حمزہ نے کجاوے پر بیٹھتے ہوئے محبت کے ساتھ بھائی کا ہاتھ تھاما۔ آمنہ چپ چاپ بت کی طرح کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ شوہر نہیں، اس کی دنیا جا رہی تھی سنسان جنگلوں کی طرف، جہاں کوسوں تک آبادی کا نشان نہیں ملتا ہے۔ وہ اپنا غم کسی سے کہتے ہوئے شرماتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو رکھے ہوئے کجاوے کو اتروا دیتی اور جانے والے کو سفر کرنے سے روک دیتی۔ آمنہ کا دماغ تسلی دے رہا تھا، ڈھارس بندھا رہا تھا کہ اتنی ملول کیوں ہوتی ہے؟ تیرا شوہر تجارتی کاروبار کے لیے شام جا رہا ہے، جنگ پر نہیں جا رہا، خیر و خوبی کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ قریش آئے دن یمن، شام، نجد اور مصر جاتے ہی رہتے ہیں۔ قریش کی تو زندگی گھوڑوں کی پیٹھوں اور اونٹوں پر گزرتی ہے۔ 5-6 مہینے کی تو بات ہے، پلک جھپکاتے اتنے دن بیت جائیں گے، مگر اس کا دل آپ بیٹھا جا رہا تھا۔ کوئی اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کو جی بھر کے دیکھ لی، پھر دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ عبداللہ نے بھی در و دیوار پر حسرت کی نگاہ ڈالی، جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ابدی جدائی جھلک رہی تھی۔ دیکھنے والے محسوس کر رہے تھے کہ قریش کے گھرانوں سے روزانہ لوگ سفر پر جاتے رہتے ہیں، لیکن اس انداز میں تو کوئی رخصت نہیں ہوا کرتا۔ جدائی کا یہ منظر، مفارقت کا یہ سما ہی کچھ عجیب سا تھا۔ رب کعبہ عبداللہ کو عافیت کے ساتھ واپس لائے۔ جس طرح ہم آج اس کی پیٹھ دیکھ رہے ہیں، کل اس کا منہ بھی دیکھیں۔ سعد یا عامر کا چہیتا فرزند عبداللہ تجارت کے اونٹ لے کر سفر پر جا رہا ہے۔ اس کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، سید القریش، مقدس کعبہ کے دربان، اور تم بات کاٹ کر انجان کہیں کہ تجھے تو بس گڑیوں کے ساتھ کھیلنا اور گیت گانا آتا ہے۔ ارے نادان، عبد المطلب کا اصلی نام عامر ہے اور ان کا لقب شیبہ ہے، سمجھی؟ شکریہ، مہربانی۔ لات و حبل کی سب برکتیں تیرے حصے میں آئے۔ نام ہو اور عکاظ ذوالمجنہ کے بازار اس کے قصیدوں سے گونج اٹھے۔ زبان نے نہیں، دل نے کہہ دیا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ شادی ہونے سے پہلے عبداللہ کی پیشانی میں جو نور نظر آتا تھا اب وہ دکھائی نہیں دیتا۔ پیشانی میں بس اس تجلی کی جھلکیاں سی رہ گئی ہیں، جیسے سورج چھپنے کے بعد قبیس کی چوٹیوں پر کرنوں کی مزمحل سی دھاریاں چھوڑ جاتا ہے۔ تمہاری بات کو میری یہ نگاہیں تصدیق کر رہی ہے۔ مجھے بھی اپنا ہم خیال اور ہم نگاہ سمجھو، تیسری نے کہا۔ عبداللہ کے کام میں بھی ان باتوں کی بھنک پڑی، مگر مبہم، کچھ سنا نہ سنا۔ اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آمنہ کوٹھے پر چڑھ گئی اور اس وقت تک عبداللہ کے اونٹوں کی قطاریں دیکھتی رہی جب تک کھجوروں کے جھنڈ میں یہ قافلہ چھپ نہ گیا۔ مکے کی پہاڑیوں نے اس دھندلکے پر اور حجاب ڈال دیے۔ وہ چھت سے اتری، مغموم افسردہ جدائی کا غم لیے ہوئے، غمناک پلکوں کو کرتے کے دامن سے پوچھا،
لرزتے ہوئے ہاتھوں سے عبداللہ جا چکے تھے۔ ان کی نگاہوں کے نقش آمنہ کو در و دیوار پر ضرور نظر آ رہے تھے، جھلکیاں، پرچھائیاں، لکیریں، یاد ماضی کے کچھ ادھورے خاکے۔ آمنہ کو انتظار تھا شوہر کی واپسی کا۔ وہ ایک ایک گھڑی گن رہی تھی۔ سہاگن کی غمگین راتیں اور زیادہ اداس ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتی رہتی کہ تیز اونٹ پر شام سے مکہ کا سفر کتنے دن میں طے ہو سکتا ہے، اور عبد المطلب جب کبھی تجارت کے لیے جاتے ہیں تو شام میں کتنے دن ٹھہرتے ہیں۔ ان باتوں سے وہ اپنے دل کو بہلاتی، احساس جدائی کو تھپکیاں اور غم فرقت کو لوریاں دیتی۔ شام سے واپس آنے والے خبر دیتے کہ ہم نے فلاں پہاڑی کے دامن میں عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس پڑاؤ پر عبداللہ ٹھہرے ہوئے تھے، فلاں نخلستان میں اپنے اونٹوں کو وہ چارہ کھلا رہے تھے، مگر شام سے واپسی کا حال کوئی نہ بتاتا تھا۔ جس راستے سے عبداللہ گئے تھے وہ آمنہ کی نگاہ میں تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو کر کہتی کہ انہی کھجوروں کی اوٹ سے وہ آفتاب کی طرح طلوع ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ سرخ اونٹ، اس کی گردن میں گھنٹی پڑی ہوئی خوبصورت کجاوا پانی کی وہ چھاگل جس کا تسمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا، اور پھر خود قریش انہیں بڑھ کر اہلاً و سہلاً کہیں گے، اور عبد المطلب بیٹے کے لائے ہوئے درہم و دینار خوشی سے گنتے ہوں گے۔ اسی انتظار میں کئی مہینے گزر گئے۔ خود عبد المطلب کو بیٹی کی طرف سے فکر ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ مدینہ سے شام کے وقت قافلہ آیا ہے، قافلے والے بہت تھکے ہارے ہیں، صبح سویرے عبد المطلب کے یہاں خیر خبر دینے آئیں گے۔ مگر عبد المطلب تلوار لے کر اٹھے، آنے والوں سے خود جا کر ملے۔ انہوں نے بتایا کہ عبداللہ شام سے واپس یثرب میں ٹھہر گئے ہیں، بیمار ہیں، جب سے ہم چلے ہیں تو ان کو بخار تھا۔ آمنہ خسر کے انتظار میں دہلیز سے لگی کھڑی تھی کہ یثرب سے آئے ہوئے قافلے والوں کی زبانی کوئی خیر خبر ضرور ہوگی۔ عبد المطلب کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نمایاں تھے، مگر بہو کو منتظر و نگراں پا کر انہوں نے دل کوفتگی کو چھپانا چاہا۔ کڑک کر بولے، عبداللہ کو یوں ہی سا بخار آ گیا ہے، سفر بھی تو لمبا تھا، جہاں آدمی کا بدن یوں بھی تھکان سے گرم ہو جاتا ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ہاں اپنے عزیزوں میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یثرب کے لوگ بہت متواضع اور درد مند ہوتے ہیں، تیمارداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ میں کل صبح حارث کو یثرب بھیج دوں گا، وہ عبداللہ کو اپنے ساتھ لے آئے گا۔ شوہر کی بیماری کی خبر پا کر آمنہ کا کلیجہ دھک کر سو ہو گیا۔ وہ بیمار ہو گئے ہیں، یثرب میں ہے، یہ لفظ اس کے کان کے پردوں میں چپ کر رہ گئے۔ ایک زبردست دھچکا سا لگا، آنکھیں خشک تھیں پر دل رو رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں ٹہلنے لگی، غم کے بوجھ سے دبی جا رہی تھی۔ رہ رہ کے دسیوں بسیوں وسوسے ذہن میں آتے تھے۔ امید بنتی تو آنکھیں چمک اٹھتی، اور آس ٹوٹتی تو چہرے پر دھندلی پرچھائیاں سی نمودار ہو جاتی۔ اس کے تصور سے ایک پاؤں دریا میں تو دوسرا پاؤں ساحل پر تھا، امیدوں کی دھوپ چھاؤں سی۔ بی بی سہاگنوں اور نئی نویلی دلہنوں کو اس زمانے میں غم نہ کرنا چاہیے، یہ نازک دن ہنسی خوشی میں گزارنے چاہیے۔ کنیز کے اس کہنے سے آمنہ کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی دوڑ گئی، مگر وہ بیمار ہے، پردیس ہے، اور آمنہ کی بات پوری ہونے سے پہلے کنیز جھٹ سے بول پڑی، تو کیا ہوا، تندرست آدمی ہی تو بیمار ہوتا ہے، اس میں دل تھوڑا کرنے کی کیا بات ہے؟ میرے بڑے بھائی بیماری دور کرنے کا عمل جانتے ہیں، میں ان کے پاس بھی جاتی ہوں۔ انہوں نے یہی مکے میں بیٹھے بیٹھے منتر پڑھ کر یثرب کی طرف پھونک دیا تو چٹکی بجاتے ہی بیماری جاتی رہے گی۔ لات و حبل ان کی سنتے ہیں اور عزا ان پر بہت مہربان ہے۔ عبد المطلب لوگوں کے جھگڑے چکانے اور ضروری باتوں پر مشورہ کرنے کے لیے دارالندوہ چلے گئے۔ کنیز روٹیاں پکانے لگی، گھر کی دوسری عورتیں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں، مگر آمنہ کا دل یثرب میں پڑا ہوا تھا۔ وہی ایک تصور، وہی ایک یاد، پاک باز عورت کی دنیا میں شوہر کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔